حاضرین کرام، اس سے پہلے کہ یہ سیمینار اور آگے بڑھے، میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر آیا کہ الحمدللہ ہمارے اس سیمینار میں صدر محترم یعنی کافی دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور ان میں شریک ہو رہے ہیں، اور چونکہ ابھی طبیعت میں تھکاوٹ اور تکلیف رہتی ہے، اس وجہ سے میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ان کو زیادہ تھکنے اور تکلیف اٹھانے کے لیے ہم مجبور کریں، ان کے کچھ کلمات ہم سن لیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی برکت و سعادت کی چیز ہوگی کہ اس سیمینار میں یعنی 2 صدارتی کلمات سماعت کریں، ایک صدر اول کا اور ایک نائب صدر کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملک کے مختلف گوشوں سے آنے والے مندوبین، جنہوں نے سفر کی مشقت اٹھا کر اہم سیمینار میں شرکت کے لیے یہ سفر اختیار کیا ہے، میں اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ آج سے قریب 35 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند بے مایہ لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے جمع ہوں اور مل جل کر اس کی خدمات، اس کے اوپر کچھ غور و فکر کریں اور دنیا کو اس سے آگاہ کریں۔ اس کے نتیجے میں ادارہ ام القرآن کی تاسیس ہوئی، اور اب اس کی تاسیس عمر 35 سال ہو چکی ہے۔ ان گزشتہ 35 سال میں وسائل کی کمی، جس میں مادی وسائل بھی شامل ہیں اور انسانی وسائل بھی شامل ہیں، اس کے باوجود اس ادارے نے چند ایسے کام کیے ہیں جو اس سے پہلے اور کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ابھی سیکریٹری صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ مجلہ علوم القرآن خالص قرآن مجید پر، خالص اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے اور مسلمانوں کی زندگی میں اس کو ایسی مرکزیت حاصل ہے کہ ان کے ہر رسالے، ہر اخبار میں قرآن مجید پر مضامین، اس کے مختلف پہلوؤں پر مضامین آتے رہتے ہیں، لیکن اسپیشلائزڈ جرنل جو خصوص صرف قرآن اور قرآن سے متعلق ہو، جس میں خبریں بھی قرآن ہی سے متعلق ہوں، جس میں مضامین بھی قرآن ہی سے متعلق ہوں، یہ سلسلہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ پہلا رسالہ ہے جس نے اس طرح کی روایت شروع کی۔ اسی طرح سے اس سے پہلے اب تو اللہ کے فضل سے بہت سے رسائل شائع ہو رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے فضل سے بالکل پہلے رسالے سے توفیق نصیب ہوئی کہ مضامین کے مختصر، جو بعد میں کچھ طویل ہوتے گئے، ایبسٹریکٹ بھی انگریزی میں دیے جائیں تاکہ دنیا کی بڑی اکثریت جو اردو زبان سے واقف نہیں ہے اس کو بھی اس کا اندازہ ہو سکے کہ اس میں کس طرح کے مضامین چھپتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ 35 سال کا سفر اپنی تمام مشکلات کے باوجود طے ہو چکا ہے، اور آج ایک پرانی روایت ہم پھر زندہ کر رہے ہیں۔ علوم القرآن کے ساتھ یہ خصوصیت تھی کہ
وہ ہر سال اپنا سیمینار کیا کرتا تھا، لیکن حالات میں 8-10 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے سیمینار یہاں مرکز سے باہر بھی ہوئے تاکہ اس کی تعلیمات عام ہوں۔ مسجد اصلاح پر اس کا سیمینار ہوا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اشتراک سے دلی میں سیمینار ہوا، رانچی کے طلبہ قدیم کے اشتراک سے رانچی میں سیمینار ہوا، اور اس طرح سے مختلف جگہوں پر سیمینار بھی ہوتے رہے اور اس کی آواز دور دور تک پہنچتی رہی۔ ہم کو امید ہے کہ آج کا یہ سیمینار اور کل جو مسائل آئیں گے، جو قرآن مجید کے اعجازی پہلوؤں پر جو مقالات پڑھے جائیں گے، ان پر جو سوال و جواب ہوں گے، ان پر جو سنجیدگی سے غور کیا جائے گا، تو وہ ایک بڑا قیمتی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے قرآنی علوم کی ترقی میں، ان کو آگے بڑھنے کی جہت میں بہت مدد ملے گی۔ میں ایک بار پھر باہر سے آنے والے مندوبین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ اگر اس 2 دن کے دوران میں ان کو رہنے سہنے اور دوسرے انتظامات کے سلسلے میں اگر کمی محسوس ہو تو یہ یقین جانیں کہ یہ کمی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہم کو عزیز نہیں ہے یا ہم ان کی خدمت پوری طرح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ ہماری انسانی اور مالی وسائل کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے وہ ہم کو اس کے لیے معاف فرمائیں گے اور پوری دل جمعی کے ساتھ اس سیمینار میں حصہ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔